خانقاہ عبدیہ آفیشل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک حضرت اقدس مولانا محمد ہارون صاحب کے جدید بیانات پہنچتے رہیں۔ کہ یہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے چنے ہوئے ہیں، اور اللہ کے یہ بخشے ہوئے مغفور لوگ ہیں، جن لوگوں کی اللہ کو بخشش منظور ہو، معافی اور مغفرت منظور ہو، ایسے فضائل انہی لوگوں کو ملتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی جو عظیم فضیلت کی بات ہے وہ یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اللہ پاک ان لوگوں کو اپنی مجلس میں، یعنی ملائکہ کے سامنے، ان لوگوں کا ذکر کر کے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم، جب میں انسان کو پیدا کرنے لگا تم نے یہ اشکال پیش کیا تھا کہ عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، یہ لوگ خون ریزی کریں گے، قتل و فساد کریں گے، حالانکہ ملائکہ عالم الغیب نہیں ہیں، سوائے اللہ کے کوئی عالم الغیب نہیں ہے، نہ انبیاء، نہ اولیاء، نہ شہداء، نہ ملائکہ، نہ جنات۔ جس کو جو ملا ہے ادھر سے ملا ہے۔ لیکن ملائکہ نے پھر یہ کیوں کہا کہ یہ لوگ خون ریزی کریں گے، قتل و فساد کریں گے؟ بات بھی ان کی ٹھیک ہے، کیا اللہ کو خبر نہیں تھی کہ یہ کیا کریں گے؟ ملائکہ نے اب جنات پر جو تجربہ ہوا تھا ان کا، جنات پر قیاس کرتے ہوئے، کیونکہ جنات انسانوں سے پہلے جنات اس زمین پہ بستے تھے، تو جنات نے یہی کچھ کیا، آخر کار ان پر عذاب نازل ہوا، بہت سے جنات کو مار دیا گیا، اور کچھ جنات صحراؤں، جنگلوں، پہاڑوں کی طرف نکل گئے، اور اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، نسلوں کو باقی رکھنا منظور تھا۔ تو جنات کا تجربہ سامنے تھا ملائکہ کے، ملائکہ نے کہا کہ ایک اور مخلوق زمین پہ آباد ہونے جا رہی ہے، اور انہوں نے بھی وہی کرنا ہے جو جنات کرتے رہے۔ تو اللہ پاک نے وہاں پہ فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میری مخلوق ہے، میں پیدا کر رہا ہوں۔ ملائکہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، ملائکہ نے ایک اشکال پیش کیا تھا، وگرنہ اللہ کے کاموں میں اعتراض کرنے والا، اس کی تو خیر نہیں ہوتی۔ کسی کو بھی حق نہیں ہے اللہ کے کاموں میں اعتراض کرنے کا، اللہ پاک کے کاموں میں دخل دینے کا اور اس پر اعتراض کرنے کا۔ ملائکہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اللہ پاک کے کاموں میں اعتراض کریں۔ انہوں نے اشکال پیش کیا کہ یا اللہ، جیسے جنات جو کچھ کر کے گئے ہیں، انسانوں نے بھی یہی کرنا ہے، تو اگر آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگ آپ کی تسبیح کریں، آپ کی تقدیس بیان کریں، آپ کی خوبیاں اور کمالات بیان کریں، عبادت کریں، ہم حاضر ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو چیزیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم صرف، تمہارے سامنے جنات کا تجربہ ہے، جنات کی زندگی ہے، ان کی شرارتیں ہیں، ان کی خون ریزیاں ہیں، وہ تمہارے سامنے ہیں، میرے سامنے وہ کچھ ہے جو تمہارے سامنے نہیں۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو جب اس گئے گزرے دور میں، معاصی ظلمتوں کے دور میں بالخصوص، کچھ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں بیٹھ کر،
تو اللہ پاک وذکرہ اللہ فی من عندہ، اللہ ملائکہ کے سامنے، حالانکہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، لاکھوں حجابات ہیں، پردے ہیں، اللہ پاک تو پردوں کے اندر ہے، حجابات میں ہے، کیونکہ کوئی مخلوق اسے دیکھ ہی نہیں سکتی، کسی میں تاب نہیں ہے کہ اللہ کی زیارت کر سکیں۔ لیکن ہماری نسبت انہیں اللہ کا قرب حاصل ہے، ملائکہ کو، وہ اللہ کی مجلس میں شمار ہوتے ہیں، انسانوں کی نسبت، باقی مخلوقات کی نسبت۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اپنی مجلس میں ان لوگوں کا ذکر خیر فرماتے ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ فخراً فرمایا کہ اس لیے ملائکہ کو یہ بات انہیں جتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کہتے تھے نا کہ یہ خون ریزی کریں گے، دیکھو یہ میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں، معاصی کے دور میں، ظلمتوں کے دور میں بیٹھے ہیں اور مجھے یاد کر رہے ہیں اور مجھ سے ڈر رہے ہیں اور مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ تو اہل ذکر کی یہ بڑی شان اور بڑی فضیلت ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مجلس میں ان کو یاد فرمائے، بڑی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ احساس اس لیے نہیں ہوتا، خود جو اللہ کی یاد میں مشغول ہوں انہیں بھی اس بات کا احساس، اس کی عظمت کا احساس، اپنی عظمت و اہمیت کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کی عظمت ہی ہمارے دلوں میں اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ اگر اس کی عظمت بہت ساری ہمارے دل میں ہو، ڈھیر ساری ہمارے قلوب میں ہو، تو پھر ہمیں فخر تو نہیں، ہمیں خوشی محسوس ہو اور ہم جو ہے اللہ پاک کا شکر بجا لائیں کہ اس گئے گزرے دور میں ہمیں اس بات کی توفیق مل رہی ہے کہ ہم اس کا نام لے رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔